الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق اللہ العظیم. نہایت قابل احترام صدر محترم اور علماء کرام، یہ مجمع معلمین اور معلمات کا ہے جس میں علماء، حفاظ اور عالمات موجود ہیں. یہ خصوصی اجتماع بنیادی طور پر اس غرض سے منعقد کیا گیا ہے کہ جو ملک میں موجودہ حالات ہیں ان حالات میں ہمارے اپنے عقیدے کا اور تشخص کا اور امتیاز کا تحفظ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس لیے کہ کوئی بھی کمال حفاظت کا طالب ہوتا ہے. اگر حفاظت کی جائے تو محفوظ رہتا ہے، اور اگر حفاظت نہ کی جائے تو ضائع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ہمارا ایک امتیاز ہے، ہمارا ایک تشخص ہے، اور وہ ہمارے اپنے عقیدے کے اعتبار سے. دنیا میں اور اس ملک میں بھی مسلمان اس دور میں وہ واحد قوم ہے جن کا توحید پر مکمل اعتقاد ہے، اور وہ توحید باری تعالی کے معاملے میں مستحکم ہے، مضبوط ہے. ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی شناخت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کی. جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، خاص طور سے مسلمانان ہند، اس ماحول کی اکثریت کا تشخص اور اس کی شناخت وہ اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے پر مبنی ہے. اس ملک کے اندر تمام ادیان و مذاہب کا دار و مدار شرک پر ہے، اور مسلمانوں کے دین کا مدار توحید کے اوپر ہے. یہ ہے وہ بنیادی فرق، اور اس کے آگے چل کر بہت سے فرق ہو سکتے ہیں. بعض فرقوں میں سمجھوتا کیا جا سکتا ہے، بعض امتیازات میں ہرگز نہیں کیا جا سکتا. جس میں نہیں کیا جا سکتا وہ عقیدہ ہے. عقیدہ ہمارا اور ان عقائد کی جو بنیاد ہے وہ توحید ہے. تو ہر طرف سے جو کاری ضرب پڑتی ہے وہ توحید کے عقیدے پر پڑتی ہے. ماضی میں بھی تھا، اسکولوں کے ذریعے، تعلیمی نظام کے ذریعے، تہذیبی صورتحال کے ذریعے اثر پڑتا تھا ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر. لیکن وہ چونکہ منظم نہیں تھا، باقاعدہ نہیں تھا، اس وجہ سے خطرہ زیادہ نہیں تھا. ہم اپنے مساجد کے ذریعے، مواعظ کے ذریعے، گھر کے ماحول کے ذریعے، بڑوں کے افکار اور خیالات کے ذریعے اس کو دھوتے رہتے تھے، تو زیادہ متاثر نہیں تھا. متاثر تو پھر بھی تھا شرک سے ہمارا ہندوستانی مسلمانوں کا سماج، لیکن زیادہ متاثر نہیں تھا. اب جبکہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی اور مخصوص نظریے کی حامل تنظیم، جماعت
اپنے اقتدار میں آنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور دراصل یہی آئیڈیالوجی حکومت کر رہی ہے، سامنے چہرہ جو بھی ہو، تو ان کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اس ملک کو آج سے سینکڑوں برس پہلے، یا یوں کہیے کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے پہلے کے بھارت کو دوبارہ وجود میں لایا ہے۔ یہ ان کی 100 سالہ تمنا ہے، آرزو ہے، چاہت ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 80 برس صبر کیا ہے، اقتدار سے دور رہ کر صبر کیا ہے۔ مال اور پیسہ کمانا، ترقی کرنا، مالدار ہونا اگر حکومت میں آتے تو بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کو حکومت سے علیحدہ رکھا، اور انہوں نے جو زبردست طاقت بنائی اپنے نظریے کی، افراد کے اعتبار سے اور نظریے کی قوت کے اعتبار سے، وہ اسکول کے ذریعے ہی سے بنائی۔ تعلیم ہی کو انہوں نے اپنا نظریہ بنا۔ وہ ناپسندیدہ لوگ تھے کسی زمانے میں اس ملک کے اندر، کیونکہ ہندوؤں کی اکثریت کی سوچ محفوظ تھی اور وسعت تھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے اور ایک دوسرے کا حق دینے کا مزاج تھا۔ بڑے بڑے لوگ ایک دوسرے کے مذہب کے معاملے میں کھل کر بولنے کے باوجود باہمی تعلقات باقی رہتے تھے اور سماج متحد رہتا تھا۔ تو انہوں نے جو اپنا نظریہ پیش کیا، اس وقت کے غیر مسلموں نے بھی ریجیکٹ کر دیا اور پٹائی کی گئی۔ جہاں RSS کا فرد نظر آیا، اس وقت کے غیر مسلموں نے، حکمرانوں نے، سب نے ان کی سرکوبی کی اور ان کو مٹا کے رکھنا چاہا کہ یہ بلا ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ تو یہ لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے، اپنے کو چھپا دیا۔ چند اہم شخصیتوں نے گھر میں بیٹھ کر مشورہ کیا، جس میں کہا جاتا ہے کہ صرف 12 افراد شریک تھے، اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا، کیا ہمیں اور ہمارے نظریے کو زندہ رہنا چاہیے یا ختم ہو جانا چاہیے؟ تو وہ سب اس پہ متفق تھے کہ باقی رہنا چاہیے، ختم نہیں ہونا چاہیے۔ تو ملک کے حالات تو ہمارے باقی رہنے کے قابل نہیں ہیں۔ ملک میں تو ہمیں ہر جگہ دفع کیا جا رہا ہے، دفن کیا جا رہا ہے، تو ہم کیسے باقی رہیں گے؟ پھر ان کے مشورے میں یہ طے پایا کہ اپنی شناخت کو مخفی کر دو اور اپنے نظریے کو ذہنوں میں، دلوں میں چھپا لو، اور اسکول ایجوکیشن کے میدان کو دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ میں لو، بچوں پر محنت شروع کرو۔ یہ بچے آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگ جو آج ہمیں مٹانا چاہ رہے ہیں، ان کی اولاد ہمیں پرورش کرے گی اور ہمیں سایہ دے گی اور ہمیں باقی رکھے گی۔ اس لیے ان سے مت ٹکراؤ، ان کی اولاد پر محنت شروع کرو۔ اسی نظریے کو لے کر شاخاؤں کا قیام عمل میں آیا، اور بس تعلیم تعلیم تعلیم، اور اس تعلیم کے سلسلے میں اس نظریے نے اور ان کے افراد نے وہ قربانیاں دی ہیں جن کو ہم اگر قربانیوں کی تاریخ میں لکھیں گے تو نمایاں طور پر لکھنا۔ بڑے بڑے ایثار کیے ہیں، بڑی بڑی آمدنی کے ذرائع کو، فرمز کو، فیکٹریز کو، اور یورپ کے اندر بڑے بڑی نوکریوں کو چھوڑ کر صرف اپنے نظریے کے اسکولوں میں مدرس بن گئے، پڑھانے کے لیے آ گئے۔ ایسی کتنی مثالیں RSS کے اندر ہم کو ملیں گی، اور 70 برس تک تعلیمی نظریے پر محنت کی، اس کے نظام کو درست کیا،
اس کو سہل اور آسان بنایا، اور اس کے اندر جو چیز رکھی امتیازی، وہ مسلمانوں سے نفرت اور مسلمانوں کے ظالم ہونے کا احساس اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر نہ جی سکنے کا یقین ان کے اندر پیدا کیا۔ یہ شروع سے ذہن میں انہوں نے بٹھانا شروع کیا، اب پڑھائی اچھی پڑھاتے رہے۔ اب کے جی سے پی جی تک ان کے تمام انسٹیٹیوٹ ہیں، اب جو لاکھ سے متجاوز ہیں ملک کے اندر، جس میں وہ بچے پڑھے ہیں، پڑھ کر جوان ہوئے ہیں۔ 70 برس میں ان کے بزرگ گزر گئے اور ان کے جوان بوڑھے ہو گئے، اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت ملک کے شہری پڑھے، ملک کے شہری بن گئے۔ جو ذہن دیا ہے اسی ذہن کے ساتھ آج ایک سے ایک قابل اور ایک سے ایک لائق آدمی ان کے پاس موجود ہے۔ اب جب انہوں نے اتنے لمبے عرصے کے بعد اپنی پسند کی پارٹی کو ملک میں حکمراں بنانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے، تو انہوں نے اب اس ملک کو اپنے رنگ میں رنگنے کا ارادہ کر لیا، اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ما قبل عہد وسطی، یعنی ملک میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کا بھارت ایک مرتبہ پورے بھارت کو اسی شکل میں اور اسی رنگ میں رنگ دیا جائے، اور یہ ایک ہندو راشٹر ہو، اس میں کسی اور کو رہنا ہو تو اس طرح رہے جس طریقے سے ایک مسلم راشٹر کے اندر ذمہ رہتا ہے۔ آپ نے بار بار آر ایس ایس کے قائد موہن بھاگوت جی کے اسپیچ سنے ہوں گے، وہ جب بھی پریس میں آتے ہیں، وہ جب بھی بولتے ہیں، گزشتہ 10 برسوں میں بار بار وہ سامنے آئے، اس لیے کہ اس سے پہلے تک یہ لوگ سامنے نہیں آتے تھے، جو کچھ کرتے تھے پس پردہ کرتے تھے، سامنے نہیں آتے تھے، لوگوں کو ان کے عہدیدار تو ان کا نام تک نہیں معلوم تھا۔ اب اس 10 برس میں یہ منظر پہ آ کر کبھی کبھی اسپیچ دیتے ہیں، بیان دیتے ہیں۔ جہاں تک میں غور کیا، جتنی دفعہ ان کا بیان سوشل میڈیا پر یا اخبار میں پڑھنے کو ملا، اس کے بیان میں ایک جملہ برابر رہتا ہے، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے مسلمان ہمارا خون ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں۔ کسی زمانے میں کسی وجہ سے وہ لوگ اپنا دھرم بدل لیے تھے، تمہارے آبا و اجداد، لہذا اگر اب آپ کو سمجھ آئی ہے اور آپ اپنے گھر واپس آنا چاہتے ہیں تو دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ گھر واپس آ جائیں، اور نہیں آنا چاہتے ہیں تو مرضی ہے، اپنے ہی عقیدے پر رہیں، دین پر رہیں، لیکن بالادستی کا تصور ترک کر برابری نہیں کریں گے، اونچائی نہیں دکھائیں گے، بلکہ ماتحت رہنے کو قبول کریں۔ یہ برابر ہر اسپیچ کا حصہ ہے ان کے، گویا وہ اپنے نظریے کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، یا تو مسلمان اپنے آبا و اجداد میں کوئی بھی غیر مسلم رہا ہو، مشرک رہا ہو، تو واپس اپنے آبائی دین میں آ جاؤ، اور آ جاؤ تو ہمارے ساتھ مل جاؤ اور عزت و شرف اور بلندی حاصل کر لو۔ نہیں آنا چاہتے تو مرضی ہے تمہاری، ہم زبردستی نہیں کریں گے، لیکن وہ ہماری برابری نہیں کر سکتے، نیچے رہنا پڑے گا، دوسرے درجے کے شہری بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ اصل بات ہے جس کے لیے جدوجہد چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے۔ اس 10 برس میں جتنے بل پاس ہوئے ہیں، جتنے قانون بنے ہیں، ان سب کے پیچھے آپ کو یہ ذہن کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ان 10 برسوں کے درمیان، یعنی اقتدار میں آنے کے دوسرے ہی سال سے، انہوں نے تعلیمی پالیسی کا کام بھی شروع کیا، اور اس کو
ہمیشہ کے مقابلے میں اس دفعے وزیر اعظم کی صدارت میں بنائی گئی کمیٹی نے انجام دیا۔ پہلے سیاست تعلیم سے علیحدہ تھی اور اس میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی تھی، اور تعلیمی نصاب و نظام کو جمہوری رکھنے کا اہتمام ہوتا رہا ہے۔ کبھی اس کی خلاف ورزی کی گئی تو قوم کے ذمہ داروں نے، قائدین نے اس پر آواز اٹھائی، اور جہاں بھی انہوں نے گڑبڑ کرنی چاہی اس کو واپس لینے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن اس دفعے بنایا ہی گیا ہے نظام ایک خاص نظریے کو سامنے رکھ کر۔ اس لیے آپ قومی تعلیمی پالیسی کا مطالعہ کریں گے، جیسے محترم نے تفصیل سے آپ کے سامنے بات رکھی، بات تو اور بھی تفصیل کی ہے، مگر ایک پروگرام ایک ہی عنوان پر ہونا چاہیے، اس کا موقع ان کو نہیں ملا۔ لیکن میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ اہل علم ہیں اور ہماری معلمات بھی پڑھی لکھی قابل ہیں، پورا ڈرافٹ آپ پڑھیں گے، ہر دفعے میں انہوں نے اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ اس کے خلاف آپ کورٹ کو نہ جا سکیں، اس کا لحاظ رکھا ہے۔ کیونکہ ہم لوگ بہت آسانی سے بولتے ہیں ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا، تو سپریم کورٹ چلے جائیں گے، مقابلہ کریں گے، لڑیں گے، ان کو پتا ہے کہ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے پہلے ہی اس کی رعایت کر لی ہے کہ آپ یہ نہ بول سکیں کہ ہمارے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس متاثر ہوئے فلاں دفعے سے، کسی دفعے سے بھی انہوں نے متاثر نہیں کیا۔ یعنی وہ تیار ہیں جواب دینے کے لیے کورٹ میں کہ ہم نے کسی کا حق نہیں چھینا، ہم جو بھی حقوق آئین ان کو دے رہا ہے وہ ہم ان کو دیے ہیں، ہم صرف خیر خواہ ہیں کہ ہمارے ٹارگٹ کے مطابق 100% تعلیم یافتہ لوگ ملک میں ہو جائیں، بس ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اور تعلیم سے مراد مذہبی تعلیم نہیں ہے، تعلیم سے مراد ماڈرن ایجوکیشن ہے جس کی زمانے کو ضرورت ہے، اور خود لوگوں کو بھی زمانے میں جینے کے لیے ضرورت ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک کو تعلیم یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، اور کوئی غرض ہماری نہیں ہے اس قدر پارسا بن کر جو نظام انہوں نے بنایا ہے اس کی ایک ایک سطر کے تحت آپ کو، ایک ایک تعبیر کے تحت آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا نشانہ کون ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ انہوں نے بہت ہی حکمت عملی سے کام کیا۔ کیوں؟ لائرز کی ان کے پاس کمی نہیں، ججز کی ان کے پاس کمی نہیں، قانون داں ایک سے ایک انہوں نے خود تیار کر رکھے ہیں، ماہرین آئین ان کے پاس ہیں، اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیشنلسٹ کی تو بڑی بھاری نفری انہوں نے بنا کر رکھی۔ ان سب نے مل کر کام کیا۔ تو اب جو ہمارے سامنے تعلیمی پالیسی آ کر کئی ریاستوں میں نافذ بھی ہو چکی ہے، ابھی ہماری سے متصل آندھرا پردیش ہے جو الگ ہو کر ایک ریاست بنا، تو وہاں کے چیف منسٹر نے اس سال تعلیمی سے NEP کو نافذ کر دیا، اور اس کے مطابق اسکولوں میں باقاعدہ تعلیم شروع ہو چکی ہے۔ آندھرا پردیش میں ایک ضلع ہے اننت پور، اطراف کے علاقوں میں اردو بولنے والوں کی بڑی تعداد ہے، اور مسلمانوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے۔ اننت پور یونیورسٹی میں اسی سال NEP کے نفاذ کے معاً بعد اردو لینگویج اور شعبہ اردو کو ختم کر دیا۔ لیکچررز وغیرہ نے اس سلسلے میں معلومات کی تو وائس چانسلر نے بتایا کہ چونکہ NEP میں اردو کوئی لینگویج نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے یونیورسٹی سے اس کو ختم کر دیا۔ یہ راستہ ہے بہت بڑا نقصان پہنچانے کا راستہ ہے مسلم امہ۔ ہندوستان میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ NEP کے ذریعے سے ہندوستان کی تاریخی اور ثقافتی زبانوں کا تحفظ کیا جائے گا۔ مثلا تمل، کنڑ، تیلگو وغیرہ کا ذکر ہے، اور اسی سلسلے میں فارسی اور عربی کا ذکر ہے، لیکن اردو کا کہیں نام و نشان نہیں۔ گویا اردو کا ہندوستان کی ثقافت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔
اور 5ویں جماعت سے سنسکرت پڑھانے کو اپنے پروگرام کے اندر شمار کیا گیا ہے، تاکہ سنسکرتی جو ان کی اپنی تہذیب ہے وہ تمام ہندوستانیوں کے اندر داخل ہو جائے۔ اور یہ جو حضرت بتا رہے تھے ہمارے محترم عارف صاحب کہ انہوں نے ایج کون سا دیا، 3 سال کی عمر سے لے کر کے 18 سال تک، 16 برس 18 برس تک، اس کے لیے جو انہوں نے نظام العمل بنایا ہے، اس کے سلسلے میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ماہرین سائنس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بچے 3 برس کی عمر سے متحمل علم ہونے کی اہلیت رکھتے ہیں، اسی وقت سے ان کی ذہنی، فکری، علمی تربیت ہو سکتی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ ہمارے علماء بھی یہاں پر موجود ہیں، بخاری شریف پڑھ چکے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر تحمل علم کا باب آتا ہے نا، جس میں اس پر گفتگو ہوتی ہے کہ علم کے تحمل کا زمانہ کون سا ہے۔ محمود بن ربی کا واقعہ کلی کرنے کا اس کے تحت میں آتا ہے۔ وہاں علماء نے جو بحث کی ہے اس میں یہ بتایا کہ بھائی روایت حدیث کے لیے تو اچھے شعور کی ضرورت ہے، لیکن تحمل حدیث کے واسطے چھوٹی عمر کم سنی کی بھی کافی ہے۔ کسی نے 5 سال کہا، کیونکہ وہ محمود بن ربی 5 برس کے تھے اس وقت۔ تو تحمل علم سے مراد ان کی یہ ہے کہ بچہ اخذ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے اپنے اندر، وہ دوسرے سے اخذ کر سکتا ہے اور اسے محفوظ کر سکتا ہے اپنے ذہن میں۔ اس لیے انہوں نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ہم چھوٹے بچوں کی تعلیم کے لیے ایک فریم ورک تیار کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 3 سال کی عمر ہی سے بچوں کو اسکول میں لے لیا جائے گا، اور اس کے لیے ان کی عمر کے حساب سے کھیل زیادہ رکھا جائے گا، کچھ بھی فلاں فلاں فلاں، مگر یہ کیا جائے گا کہ بچے کو گھر سے اسکول میں لے آئے، 3 سال کی عمر سے لے آئے گے۔ تو گویا 3 سال کی عمر سے بچہ ماں باپ کے زیر سایہ رہنے کے بجائے حکومت کے ٹرینڈ کیے ہوئے ٹیچرز کے زیر سایہ رہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ صبح چلا جائے گا، شام تک وہاں پر رہے گا، اور کم از کم 6 گھنٹے اس کے وہاں پر گزریں گے۔ جو ماحول ہوگا، جو ٹرینڈ، یہ بات بھی انہوں نے کوٹ کی ہے کہ اچھا تعلیمی نظام اچھے ٹیچر سے ہی قائم ہو سکتا ہے، اس لیے یہ نظام تعلیم ٹیچرز ٹریننگ پر بھی توجہ دے گا، اور انہی کے تربیت یافتہ ٹیچرز کو رکھا جائے گا کام کرنے کے لیے۔ تو نصاب وہ شرک پر مبنی، ٹرینڈ ٹیچرز اسی ذہنیت کے حامل، اسکول کا ماحول یہی، بچوں کی ایکٹیویٹیز مشرکانہ چیزوں کے اندر، اور ان کے کھیل اور ان کے سالانہ اور یا کلچرل پروگرام، ثقافتی پروگرام جو سال کے درمیان میں ہوتے ہیں یا سال کے اخیر میں ہوتے ہیں، یہ سب انہی کی رہنمائی کی روشنی میں ہوں۔ اور اب جیسے ہوتا تھا کہ پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے اپنے طور پر بھی لوگ کرتے تھے، بلکہ بعض مسلم مینجمنٹ کے تحت اسلامی کلچرلی پروگرام چلائے جاتے تھے، اور وہ بھی چلتے تھے، گنجائش تھی، لیکن نہیں چل سکتے، نہیں چلائے جا سکتے، سب ان کا دیا ہوا سسٹم، ان کے دیے ہوئے نظام کو، اور پھر یہ نظام ملکی اعتبار سے ہوگا، اس کو ریاستی اعتبار سے نہیں ہوگا۔ ہر ریاست کی اپنی زبان شامل ہو سکتی ہے اس کے اندر، لیکن پورا ڈھانچہ جو ہے وہ ان کا ہی دیا ہوا، یعنی مرکز کا دیا ہوا ہوگا۔ تو اس طریقے سے پورے ملک کا تعلیمی نظام ایک ہوگا، کمرشل ہوگا، اور یہ سارا تعلیمی نظام پڑھنے کے اعتبار سے آسان ہوگا، سہل ہوگا، لیکن نتیجے کے اعتبار سے صرف مسلمانوں کا اس میں نقصان ہے۔ اس لیے دوسری قومیں متفکر نہیں ہے، 2 برس گزر گئے،
2 برس میں اور اقوام زیادہ متفکر نہیں ہے اس کے سلسلے میں، یا ہو سکتا ہے نافذ ہونے کے بعد ان کو خیال جاگے اور ان کو کچھ سمجھ میں آئے، لیکن فی الحال تو نہیں۔ کوشش جو کچھ کی، مخالفت کی، وہ مسلمانوں نے کی۔ دارالعلوم دیوبند نے اپنا احتجاج درج کرایا، جمعیت علماء نے کرایا، جماعت اسلامی ہند نے کرایا، اسی طرح اور بھی کچھ مسلم فکر مند تنظیموں نے اس مسئلے کو اٹھایا، لیکن ان کے احتجاج کے درج ہونے کی جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور بہرحال ایک ان کا اپنا منصوبہ تھا، وہ ان کی اکثریت کی وجہ سے منظور ہو گیا، پاس ہو گیا، اب وہ ملک میں قانون بن کر نافذ ہو چکا ہے۔ ریاستیں اپنی اپنی مصلحتوں سے دھیرے دھیرے اس کو قبول کر کے نافذ کرتی چلی جا رہی ہیں، اور شاید اس سلسلے میں تھوڑی شدت اور سختی دکھائے گی سینٹرل گورنمنٹ، جبکہ وہ 2024 کو پار کر لیں گے، اور اس کے بعد ان کو اللہ نہ کرے بہرحال اور طاقت حاصل ہوگی، مضبوطی پھر سے مل جائے گی، تو اس کے بعد کا ان کا اپنا ایجنڈا ہے کہ جو جو چیزیں ان کے ایجنڈے میں ہیں اس کو کس طریقے سے عملاً نافذ کیا جائے۔ اس میں وہ ہم سے ٹکرا نہیں رہے، اور ہم بھی ان سے ٹکرا نہیں سکتے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک حکمت عملی سے ہمارے مذہب کی روح نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگلی نسل میں سے، ہمیں اس کو سوچنا ہے اور اس کا حل نکالنا ہے، کیونکہ ہم نے اس کو نہیں روکا۔ جب نیٹ پر ڈال دیا گیا تھا، لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا تھا، وہاں پر ہم نہیں اس کو روک پائے، لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو روک نہیں پائے، راجیہ سبھا میں پیش کیا گیا تو روک نہیں پائے، جب کیبنٹ کمیٹی نے اس کی منظوری اور نفاذ کا اعلان کر دیا تو بھی کوئی روک نہیں پایا، تو اب کیا روکیں گے؟ اب تو وہ نافذ ہے، وہ چلے گا، خدا جانے اب اللہ کی قدرت میں تو ہے، لیکن بہرحال اسباب نظر نہیں آتے کہ وہ منسوخ ہوگا، وہ چلے گا، آگے بڑھے گا۔ آگے بڑھے گا تو ہوگا کیا؟ میں اپنے مذہب سے دستبردار نہیں ہو سکتا، یہاں جتنے مرد عورتیں بیٹھی ہیں کوئی نہیں ہوگا دستبردار، اور بھی جو بازار میں، مارکیٹ میں، دکانوں میں، مزدوروں میں جو مسلمان ہیں انشاءاللہ وہ بھی دستبردار نہیں ہوں گے، اور انہیں یقین ہے کہ کوئی بھی مسلم اسلام سے دستبردار نہیں ہوگا، جاہل ہوگا، گوار ہوگا، زانی ہوگا، شرابی، کبابی، کچھ بھی ہوگا، لیکن وہ مرتد ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دین بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو ان سے نہ ٹکرایا جائے، خاموش طریقے پر، جس طرح انہوں نے ایک نسل تیار کی اپنے نظریے کی، اسی طرح پورے ملک کے بچوں کو اسی نظریے کے اوپر قائم کر دیا جائے، اور اسی نظریے، انہی خیال، اسی رنگ، انہی سوچ، وہی فکر، وہی خیالات ان کے اندر پیدا کر دیے جائیں۔ اس کے 2 پہلو سامنے آئے ماہرین تعلیم سے۔ ایک تو یہ کہ نظام تعلیم کیسا ہے، تو اکثر ایجوکیشنلسٹ کہتے ہیں بہت اچھا ہے، ہائی لیول کا ہے اور قابل قبول ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو بنیادی روح پھونکی ہے وہ شرک کی روح ہے، جس کو ہم ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم موحد ہیں، ہم ہی سمجھ سکتے ہیں، دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ جو چیز ہے وہ ہے ہمارے لیے المیہ اور قابل فکر۔ باقی نظام تعلیم کو بہت لوگوں نے سراہا ہے، مسلمان ایجوکیشنلسٹ، ماہرین تعلیم نے بھی اس کو اچھا نظام تعلیم، بلکہ دنیا کے ممالک، ترقی یافتہ ممالک میں سے بھی معیاری تعلیم والوں کے مساوی قرار دیا ہے، کیونکہ بہت سے ماہرین تعلیم سے ہم نے یہ بات سنی، تو ان کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ اس مسئلے پر دوسروں کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہ ہوا کہ مسئلہ صرف ہمارے سامنے، اس میں بڑی اچھے پیشکش ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، اسکولوں کو چلانے کے لیے بڑی نرمیاں کی گئی ہیں، پچھلی سختیوں کو بہت حد تک ختم کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، سب اچھائیاں ہیں۔ مسئلہ صرف ہمارا اپنا توحید کا ہے کہ ہمارا بچہ بھی تو جائے گا۔ تو ایک شکل یہ تھی کہ ہم لوگ یہ طے کر لیتے ملک میں مسلمان
کہ ہم اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہیں دلائیں، یہ طے کر لیتے، تو اس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ قانون حق لازمی تعلیم کو بھی انہوں نے اس سے جوڑا ہوا ہے، اور پہلی حکومتوں نے بنایا مگر عمل نہیں کیا، اور یہ عمل کرنے میں سنجیدہ ہے، عمل کرانا چاہتے ہیں، تو آپ کو بھیجنا ہی پڑے گا اپنے بچوں کو پڑھانے کے واسطے۔ دوسرے، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنے اسکول چلا لیں گے، اپنے نظام تعلیم، نصاب تعلیم سے بچوں کو کوالیفائڈ کریں گے، گریجویٹ بنا لیں گے، تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ نظام تعلیم یہ ملکی سطح کے اوپر نافذ کیا جا رہا ہے، آپ بھی چلا سکتے ہیں اسکول، جتنے چاہیں مسلمان بھی کھول سکتے ہیں، سسٹم وہی لینا پڑے گا، وہی چلانا پڑے گا۔ یہاں تک کہ فرض کرو یہ بات آئی کہ صاحب مدرسوں میں بھی عصری تعلیم جاری کر دی جائے، تو مدرسوں میں بھی عصری تعلیم جاری کریں گے، پرمیشن ملے گا آپ کو، بہت بہت ہلکے پھلکے شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اجازت مل جائے گی، اجازت مل جائے گی، مگر پڑھائیں گے کیا آپ؟ وہی نصاب تعلیم، وہی نظام تعلیم، یہ آپ کو پڑھانا ہوگا۔ جیسے اتر پردیش میں یہ بات آئی کہ وہاں چونکہ مدرسہ بورڈ ہے اور ہزاروں مدرسے ملحق ہیں مدرسہ بورڈ سے، مدرسہ بورڈ سرکاری ادارہ ہے، تو مدرسے بورڈ کے اندر جو مدارس ہیں وہ مدارس بھی دینی تعلیم ہی دیتے ہیں، ہمارے آزاد مدرسوں کی طرح وہ مدرسے بھی چلتے ہیں، قرآن کی تعلیم، عالمیت کی تعلیم ایسے چلتے ہیں، تو چونکہ وہ ان کے ہاتھ میں ہے تو انہوں نے اس پر جو ہے اپنی جو ہے جکڑ سخت کرنی شروع کی، اور یونیفارم لائیں گے، اس میں یونیفارم کی پابندی کرانا پڑے گا، نصاب کی پابندی کرانا پڑے گا، عصری تعلیم دینا پڑے گا۔ تو وہاں کے ایک ذمہ دار عالم نے بتایا مجھے کہ وہاں مشورے میں یہ بات آئی حکومت کے کہ یہ جتنے بورڈ سے ملحق دینی مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو یہ نوٹس دی جائے کہ 2 بجے سے پہلے تک مذہبی تعلیم کی اجازت نہیں ہوگی، 2 بجے کے بعد مذہبی تعلیم آپ لوگ دے لیں اپنا، ہم اس میں رکاوٹ نہیں ہے، لیکن 2 بجے تک ماڈرن ایجوکیشن کو جو حکومت تعلیم دینا چاہتی ہے اس تعلیم کو چلانا پڑے گا۔ یہ ایک بات آئی، ابھی نافذ نہیں ہوئی، ضابطہ نہیں بنایا گیا، لیکن ایک مشورہ آیا، اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑا نرم مشورہ ہے کہ وہ مدرسے کی اندر سے مذہبی تعلیم تو نہیں ختم کرنا چاہ رہے، اپنی تعلیم کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، داخل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آئندہ زمانے میں ہو سکتا ہے، ہمارا شکنجہ کس کس کے بہت محدود دائرے میں ہمیں لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں حل نکالنا پڑے گا۔ کلیان سنگھ نے ایک مرتبہ وندے ماترم کو لازم کیا تو مولانا علی میاں رحمہ اللہ نے کہا تمام مسلمان اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لو، چاہے جاہل رکھو، مگر شرکیہ کلمات ان سے کہلواؤ مت۔ تب تھا نا، تو ایسا بھی کرنے کی تلقین کی گئی تھی شرک سے بچنے کے لیے، اب آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس واسطے کہ جو نیشنل چلڈرن رائٹس ہے اس کو بھی اس سے جوڑ لیا گیا ہے تعلیم سے۔ اب اگر بچہ نہیں جاتا تو پیرنٹس سے پوچھا جائے گا، نوٹس آئے گی حقوق اطفال کی طرف سے، بچے کے پڑھنے کے زمانے میں بچہ پڑھ کیوں نہیں رہا ہے، اسکول کیوں نہیں جا رہا ہے، پیرنٹس کو قرار واقعی مواخذے کے بعد سزا بھی مل سکتی ہے، اس لیے بھیجنا ہی بھیجنا ہے۔ اگر وہ بولیں گے کہ نہیں دینی مدرسے میں پڑھ رہا، حفظ کر رہا، تو وہ لوگ بولیں گے وہ پڑھا لو، ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اسکول کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اسکول پڑھنا کمپلسری ہے ہر ہندوستانی بچے کو، ہر ہندوستانی بچی کو، وہ چاہے مسلمان ہی چلائے مگر پڑھانا پڑے گا 12ویں تک۔ ابھی وجے واڑہ میں، آندھرا پردیش میں جب یہ نظام نافذ ہوا تو ایک ہمارے دوست ہیں اسکول چلاتے ہیں، انہوں نے یہ مجھ سے مشورہ کیا کہ نوٹس ایک آئی ہے تمام اسکولوں کو کلکٹریٹ سے، اور نوٹس یہ آئی ہے کہ چونکہ داخلے سب آن لائن ہوتے ہیں، اب انٹرنیٹ پر محفوظ ہوتے ہیں، تو کلکٹریٹ سے باقاعدہ ناموں کی لسٹ بھیجی گئی کہ فلاں طالب اور طالبہ 7ویں کے بعد سے آپ کے اسکول میں نہیں ہے، اس سال کی لسٹ میں نہیں ہے،
فلاں 8ویں کے بعد سے نہیں ہے، فلاں 9ویں کے بعد سے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے اس کا جواب دیا جائے. یہ بچہ کیوں نکل گیا، یہ بچی کیوں نکل گئی؟ معاشی کمزوری کی وجہ سے، یا نہیں پڑھنے کی وجہ سے، یا ڈراپ آؤٹ ہونے کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کلکٹریٹ کو جواب دیجیے. یہ نوٹسیں آئی ناموں کی لسٹ کے ساتھ کہ یہ بچے کیوں ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ مولانا یہ بچیاں آسمان میں پڑھنے کے لیے ان کے والدین لے کے جا کے ڈال دیے ہیں، اور یہ بچے کسی دینی مدرسے میں حفظ کرانے کے لیے شریک کر دیے گئے ہیں. اب پوچھتی ہے حکومت کے جواب دو کہ بچے 10ویں تک کیوں نہیں پہنچے، کیونکہ فی الحال 10ویں کا نظام ہے. تو جواب دینے کے لیے یہ لوگ گئے. میڈم تھی وہ کلکٹر، اس سے ملاقات کی اور اس سے بتائے کہ بچے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اپنے دینی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہے تھے تو ان کے والدین وہاں شریک کر دیں. تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے دینی تعلیم کیا چیز ہے نہیں معلوم، مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں یہ نہیں معلوم، میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں کہ 10ویں سے پہلے پڑھائی کیوں چھوڑی. جواب آپ کو دینا ہے، اسکول والوں کو جواب دینا ہے. تو یہ طرح طرح کے حربے استعمال ہوں گے اور ہمارا شکنجہ کسا جائے گا. آپ اس کو اللہ کرے کہ نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہو کو مان کر چلنا کہ ہو سکتا ہے، اسے مان کر ہمیں اپنی پالیسیاں بنانی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہم کوئی احتجاج لے کے کھڑے ہوں گے، کوئی جلوس نکالیں گے، کوئی مقابلہ کرنے جائیں گے، کورٹ میں پہنچیں گے. وہ سب کیا کرنا ہے ہمارے قائدین نے نہیں کیا ہے اور آگے ہونے والا نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ کرنا ہے نسل نو کے ایمان اور توحید کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے اس مدعے پر غور کرنا ہے. اس ایجنڈے کو لے کر بیٹھ کر بات کرنا اور کوششیں کرنا ہے. اس کے لیے علماء نے بہت سارے مشورے دیے ہیں، اور ہمارے فکر مند ماہرین تعلیم جو مسلم ایجوکیشنلسٹ ہیں ماشاءاللہ، دین کا فکر ہے، ملت کا فکر ہے، ان حضرات نے بھی بہت سے مشورے دیے ہیں. ان میں ایک مشورہ مثال کے طور پر یہ آیا کہ ٹیوشن سنٹرز کھولے جائیں اور اس میں بچوں کی دلچسپی کے مواقع فراہم کیے جائیں. بچے اسکول سے آئیں، ہوم ورک کرنے کے لیے ٹیوشن سنٹر پہ آ جائیں اور یہاں ان کو ان کے اندر توحید کی روح پھونکی جائے، یہاں ان کی فکری تربیت کی جائے، ان کے ذہن میں اللہ رسول کی عظمت بٹھائی جائے، دین اسلام سے وابستگی مضبوط کی جائے، اور پھر وہ اسکول جاتے رہیں، یہاں بھی آتے رہیں، اسکول بھی جاتے رہیں، یہاں بھی آتے رہیں. یہ ایک تجویز بعض ہمارے علماء ہی نے پیش کی جو عصری تعلیم میں اچھی مہارت رکھتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں. ان حضرات نے ایسی، اور بعض حضرات نے بعض اور تجویزیں پیش کی ہیں. اور ان تجویزوں میں، متعدد تجویزوں میں جو سب مفید ہیں انشاءاللہ، سب سے سہل، آسان اور ہماری برادری سے ہو سکنے والا کام مکاتب ہے. اور بھی اچھے ہی تجویزیں ہیں، اور ان تجویزوں پر بعض جگہ عمل بھی شروع ہوا ہے، لیکن وہ مہنگے بھی ہیں، زیادہ اہتمام کو چاہتے ہیں، اور وہ اچھے پوش ایریاز میں چل سکتے ہیں، ہر جگہ نہیں چل سکتے. ہم لوگوں کو یعنی مولوی برادری کو اس موقع پر ملت کے لیے جو کرنا ہے اور ہمیں کو سب سے زیادہ کرنا ہے، وہ سب سے آسان، کم خرچ اگر کوئی ہے تو مکاتب کا نظام ہے. البتہ مکاتب کو مؤثر بنانے کی فکر ضروری. ایک عنوان چلا پورے ملک میں، جگہ جگہ سننے میں آتا ہے منظم مکاتب. جمعیت علماء نے بھی اس کی سفارش کی، دینیات والوں نے بھی اس کی سفارش کی، اور بہت قائم بھی ہوئے، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں. لیکن اگر اس کی پابندی ضروری رکھی جائے تو پوری ملت تک ہم پہنچ نہیں پائیں گے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں جہاں جہاں منظم مکتب قائم ہو سکتا ہے، یونیفارم کے ساتھ، بیاگ کے ساتھ اور نصاب کے ساتھ، تو وہاں ضرور کرنا چاہیے، کری، اس سے مخالفت نہیں. لیکن جہاں یہ مشکل ہو وہاں ان پابندیوں سے آزاد ہو کر صرف ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے واسطے مکتب قائم.
اور میں تو اس معاملے میں اتنا حالات کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھ کر کہتا ہوں، حالانکہ ہماری بچپن پورا مدرسہ فیض العلوم میں گزرا اور شعور کا زمانہ اشرف المدارس ہردوئی میں گزرا، حضرت محی السنہ رحمہ اللہ کے لیے ہم جی جان سے ہر وقت قربان ہوتے رہے، اور ان کا مشن قرآن کی صحیح تعلیم ہی تھا۔ یہ انہوں نے پہلے حج کے موقع پر مقام ابراہیم پر اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں ہندوستان میں قرآن کی صحیح تعلیم اور نبی کی سنتوں کے احیاء کا کام کروں گا۔ جوانی میں جب پہلی دفعہ گئے تھے یہ عہد کر کے آئے تھے۔ ایک دن بڑھاپے میں لوناوالا میں ہم حضرت کی عیادت کرنے گئے تو ہم نے پوچھا یہ کام کیسے شروع کیا، تو حضرت نے یہ سنایا اور آنسو بہاتے ہوئے فرمایا، اس وقت سے اب تک پوری دنیا میں یہی آواز لگا رہا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے میں نے عہد کیا تھا وہی آواز لگا۔ تو خیر، ہم اس ماحول کے ہونے کے باوجود آج مکتب کے معلمین سے یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ آپ تجوید کے اعلیٰ معیار کی بھی اتنی فکر مت کیجیے جتنی فکر ان بچوں کے ذہن کو اسلامی بنانے کی کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ اب بعض جگہ مکاتب میں اتنا اونچا معیار ہے کہ وہ پہلی سے دوسری میں نہیں جا رہا، دوسری تختی سے تیسری میں نہیں جا رہا، اسی میں اٹکا کے رکھے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں 6 گھنٹے پڑھانے والا مدرس بھی اتنا معیار نہیں پیدا کر سک رہا، آپ گھنٹے 1.5 گھنٹے میں کیا معیار پیدا کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے جمال القرآن میں لکھا، قرآن مجید کا اتنا صحیح کر لینا جتنے سے نماز درست ہو جاتی ہے فرض ہے، اس کے بعد فرض نہیں، اس کے بعد فرض کفایہ ہے۔ قرہ بننا اور بڑی بڑی قابلیتیں پیدا کرنا فن کو ختم نہیں کرنا ہے، اس لائن کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے تھوڑے منتخب طلباء کو بھیج دیا جائے اور وہ حفاظت قراءات کا کام کرتے رہیں گے، اور جو بچے حافظ بننے کے لیے مدرسوں میں آئے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں گے اور قرآن محفوظ کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ لیکن جو مکتب میں اسکول کے بچے آ رہے ہیں، خدا کے واسطے ان کے اوپر زیادہ بوجھ مت ڈالو، ان کی ذہن سازی پر زیادہ توجہ کرو کہ ان کا ذہن اسلامی بن جائے، ان کا ذہن ایمانی بن جائے، ان کی سوچ کتاب و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اس کے لیے میں عام طور سے اپنی سمجھ کے مطابق جو بات پیش کر رہا ہوں ہر جگہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، اور آپ اس میں کمی زیادتی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، منشا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ مکتب کا مقصد عقائد اسلام کا تحفظ، قرآن مجید کے بقدر ضرورت صحیح تعلیم اور بنیادی دینی مسائل کا علم، یہ ہونا چاہیے، اور اس کی بنیاد پر آپ مکتب قائم کریں۔ اور ایک دن عام طور سے مکتب میں بھی چھٹی دے دی جاتی ہے، تو 6 دن بچ گئے۔ 6 دنوں میں 5 دن نصاب پڑھائیے اور 1 دن چھوڑ دیجئے، اور اس دن نصاب یعنی قاعدے کا سبق، دینیات کا سبق، کوئی سبق نہیں ہوگا۔ اس 1 دن میں بچوں کو لے کر بیٹھیے اپنے اطراف میں جیسے کوئی مجلس ہوتی ہو، اور اس کو لے کر بیٹھ کر ان کے اندر 3 عقیدوں کو پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو بنیادی اسلامی عقائد ہیں، امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، اور عقیدہ آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، باقی عقائد انہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو 3 بنیادی عقائد پر بچوں کو لے کر بیٹھنا اور محنت کرنا۔ عقیدہ توحید راسخ کر دیجیے، ان کے رگ و ریشے میں اتار دیجیے، اور عقیدہ نبوت اور عقیدہ آخرت، یہ 3 عقیدوں پر محنت فوکس کر کے آپ محنت کیجئے، اس کے اوپر، یہ 3 عقیدوں کے اوپر یہ بچوں کے اندر پیدا ہو جائے، اور 3 صفتیں پیدا ہوں: معرفت رب، حب رسول، عظمت قرآن۔ یہ 3 صفتیں پیدا کرنے پر اس دن کی مجلس کو استعمال کیجیے، اور یہ 6 کے 6 عنوانات پر عمل کرنے کے واسطے جو میٹیریل چاہیے، مواد چاہیے،
اس کو کہاں سے آپ لائیں گے؟ تو نمبر 1 احسن القصص، قرآن مجید جو واقعات بیان کرتا ہے ان واقعات کو ان بچوں کو کہانی کے ٹائپ میں سنانا، اور ان واقعات سے جو عبرت اللہ نے دینی چاہیے وہ ان بچوں کے اندر پیدا کرنا اور اسے سمجھانا۔ نمبر 2 قصص الاحادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کے سامنے اپنی زبان سے کتنے ہی بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے ہیں جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، خدا کی معرفت پیدا کرتے ہیں، استقامت علی الدین پیدا کرتے ہیں۔ یہ واقعات حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنائے اور پیش آئے ان کے زمانے میں۔ ان کا انتخاب کیجئے، یہ مواد اپنے پاس رکھیے۔ اور اسی طریقے سے قصص الاولیاء، اس لیے کہ اللہ والوں کی زندگیوں میں اللہ سے جڑنے کی طاقت موجود ہے، ان کے واقعات میں عبرت موجود ہے، اگرچہ کہ اس زمانے میں اس کو فراموش کر دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی بہت اہمیت کے حامل ہیں تیسرے درجے۔ تو احسن القصص قرآن مجید کے واقعات، لیکن تقریر نہیں کرنا، اس لیے کہ بچے تقریروں کے متحمل نہیں ہیں۔ جیسے آج کل ہو گیا کہ مدارس کے اندر ہدایہ اور مشکات پڑھانے والا بھی تقریر کر رہا ہے، آسان نو آسان صرف پڑھانے والا بھی تقریر ہی کر رہا ہے، سب تقریر پہ آ گئے ہیں، اور اسی لیے نظام چوپٹ ہو گیا ہے، ہمارا تعلیمی معیار گر گیا ہے۔ یہ بچے پرائمری کے بچے ہیں، یہ بچے بہت کمزور عمر کے بچے ہیں، ان کی جو سطح ہے اسی سطح سے بات کر سکتے ہیں، اور وہ سطح یہ ہے کہ آپ ان کو کہانیوں کے ٹائپ میں سنائیے۔ بچے کہانی بہت شوق سے سنتے ہیں۔ ماہرین نفسیات نے اور ماہرین تعلیم نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ بچوں اور خصوصاً بچیوں میں کہانی سننے کا بہت شوق ہوتا ہے، واقعات سننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ آپ کو ان واقعات کو بچوں کے سامنے سنانا عالمانہ انداز میں نہیں، اس کے نکات اور اس کے بہت بڑے بڑے لطائف نکال کے نہیں، بلکہ اس میں جو اصل سبق اللہ نے رکھا ہے وہ بہت سیدھا سادہ سبق ہے۔ یہ تو مفسرین کے ذہن کا اخذ ہے کہ وہ اس میں سے بہت ساری باتیں نکالتے ہیں اور اللہ کے کلام میں گنجائش ہے، لیکن قصہ اللہ نے کاہے کے لیے بیان کیا ہے؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، بس یہی ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے قصے اتارے ہیں، نہ کہانی کی کتاب ہے اور نہ وہ تاریخ کی کتاب ہے، بلکہ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت کی کتاب میں ایک بڑا حصہ واقعات و قصص کے لیے اللہ نے کیوں مختص فرمایا، اس کی وجہ بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ذریعے سے ہم آپ کے قلب کو مضبوط کرتے ہیں، آپ کے عقیدے پر، آپ کی دعوت پر، آپ کے تعلق مع اللہ پر اور آپ کی عظیمت پر ہم مضبوط کرتے ہیں آپ کے دل کو۔ کس طرح مضبوط کرتے ہیں؟ انباء الرسل کے ذریعے سے۔ یہ انباء الرسل ہم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے بہترین سب سے اچھے قصے بیان کیے ہیں، ادھر ادھر کے قصوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جیسے محترم عارف صاحب فرما رہے تھے کہ لوگوں نے سہارا لیا ہے چوہے بلی کے قصوں کو، آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ احسن القصص کو لیجیے۔ جس کو اللہ نے احسن فرمایا ہے اس سے اچھے واقعات کیا ہو سکتے ہیں؟ سب سے بہترین واقعات ہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کا یہی وہ حصہ ہے جو لوگوں کے قلوب کی کایا پلٹ کرتا ہے، یہی وہ حصہ ہے جو بنجر دل کی زمین کو آبیاری کر کے اسے سرسبز و شاداب کرتا ہے۔ یہی حصہ، ایک ایک واقعے نے زندگیاں بدل دی، ایک ایک واقعے نے قوم قبیلے کے قبیلے کو بدل دیا اور ایمان لا کر سچے پکے مسلمان ہونے پر مجبور کر دیا۔ ہم اس طاقت کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بہت عرصہ ہوا مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بہت عرصہ ہوا۔ مدرسے میں بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے اور مکتب میں زیادہ سے زیادہ تھوڑا بہت قرآن پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کے ذریعے ہدایت اور قرآن کے ذریعے موعظت اور قرآن کے ذریعے تذکیر مسلمانوں نے چھوڑ دی۔ اب ہم صرف قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں
اور پڑھ کے بیان شروع کرتے ہیں، اور سارے بیان میں جو کچھ ہوتا ہے اسے قرآن سے بہت کم لیتے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی، قریب زمانے میں اکابر دعوت و تبلیغ میں حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، جو ہر اجلاس کی مغرب کے بعد والی نشست میں خطاب فرماتے تھے۔ 2 سے 2.5-3 گھنٹے کا خطاب فرماتے تھے۔ جن لوگوں نے سنا انہیں یاد ہوگا، یا نہیں تو اب یوٹیوب پر موجود ہیں، کبھی سن کے دیکھ لیجئے۔ پورے بیان کا اکثر حصہ قرآن مجید کی آیات ہوتی، اور آیات بھی اتنے بہترین انداز میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لحن داودی عطا فرمایا تھا۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو قرآن سمجھنے والوں کی تو کم از کم دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ اور اس میں پانی دینے کا ایک مطلب ختم کرنا بھی رہتا، نہیں وہ تو نہیں ضرورت ہوتا، ہاں میں لے کر بیٹھا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو حضرت مولانا کی تقریریں سنیے، کتنی تاثیر ہے اس کے اندر۔ اور یہ جو لاکھوں لاکھ لوگ دعوت و تبلیغ میں لگے ایک ایک بیان کے بعد، وہ قرآن ہی کی تو تاثیر ہے۔ اتر کر حرا سے وسوء قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ یہ قرآن کی تاثیر سے استفادہ اس دور میں بالخصوص ہماری جماعت نے، ہمارے طبقے نے بہت کم کر دیا ہے، بہت کم کر دیا ہے۔ آپ یہاں کے مالک گاؤں اتنا بڑا مسلمانوں کا شہر، اس میں کتنی مسجدیں ہوں گی، اور پوچھا جائے کہ کتنی مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے تو بہت کم مسجدیں نکلیں گی۔ اور جن مسجدوں میں درس قرآن ہوتا ہے اس میں کتنے مسلمان شریک ہوتے ہیں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا عشاء کی، اس مسجد کے اندر کم از کم 500 آدمیوں نے عشاء کی جماعت سے نماز پڑھی ہوگی، اور اس کے بعد اعلان ہوا کہ فلاں مولانا شہر کے ایک بہت بڑے مدرسے کے مدرس اور اچھے ذی صلاحیت آدمی، ان کا اعلان ہوا کہ درس قرآن ہوگا ہفتہ واری۔ چنانچہ ہم دیر سے پہنچے تھے تو ہم نے وضو بنایا، ایک سائیڈ میں نماز پڑھی، اور جب میں نماز پڑھ کے واپس نکلتے ہوئے مسجد میں دیکھا تو مشکل سے 5 یا 6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ ہے قرآن سے مسلمانوں کا تعلق۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مکتب میں عظمت قرآن کو عنوان بنا کر اس کے اوپر محنت کی جائے، بچوں کے قلوب میں اس کتاب کی عظمت ہو جائے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ عالم عربی کے عالمیہ میں لکھا ہے کہ ایک عراق جب گئے حضرت، اور تو لسٹ لے کے گئے تو تھے رابطہ عالم اسلامی کے وفد کے طور پر، لیکن جاتے وقت میں ایک لسٹ لے کے گئے۔ اس لسٹ میں عراق میں بڑے بڑے مورخ مفسر، بڑے بڑے علماء حضرت جانتے تھے، ان سے ملنا ہے مجھے، اس کے لیے لے کے گئے۔ لیکن وہاں کی اس وقت کی حکومت نے اس وفد کا سرکاری استقبال کیا، ایک 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا، لیکن ان کو عمومی طور پر کہیں جانے آنے نہیں دیا، اور کسی سے ملاقات کرنے نہیں دی۔ بہت کوشش کرتے رہے تو جو ان کا ذمہ دار تھا وہ کہتا رہا کہ شاید آج آپ کو صدر صاحب بلائیں گے، شاید آپ کو صدر مملکت بلائیں گے، اس لیے آج تو کہیں مت جائیے، آج تو کہیں مت جائیے۔ اس طرح روک روک کے رکھا، کہیں جانے نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے کسی دن شہر دیکھنے اور مساجد دیکھنے کے لیے گئے تو اس مسجد میں گئے جس سے حضرت کو کسی سے ملنا تھا، بڑے عالم دین سے ملنا تھا۔ وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ عالم دین بچوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے قرآن رکھے ہوئے ہیں، اب وہ قرآن بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کسی طریقے سے رابطے کی شکل نکالی گئی اور رابطہ ہوا، ڈرتے ڈرتے بہت محفوظ طریقے پر۔ تو انہوں نے بتایا کہ جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں وہ میں ہی ہوں۔ اب آپ کیا بچوں کو مکتب پڑھاتے ہیں؟ اتنے بڑے مورخ محدث عالم دین ہیں۔ تو کہا کہ کچھ مت پوچھو، اب ملک میں ایسا وقت آیا ہے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو یہ اللہ کی کتاب ہے یہ بھی نہیں بتا سکے تو ارتداد سے اس ملک کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو بڑے بڑے علماء اپنا کام چھوڑ کر مکتب میں بچوں کو پڑھانے، اس لیے اس وقت مکتب فرض عین ہے، مدرسہ فرض کفایہ ہے۔ وہ کام ہونا چاہیے، ہوتے رہے،
علماء پیدا ہوتے رہیں، حفاظ و قرہ بنتے رہیں، لیکن یہ فرض عین ہے، کیونکہ یہاں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ فرض عین ہے۔ تو فرض عین کی تعلیم جس کام کے ذریعے ہوگی وہ فرض عین ہوگا۔ اس لیے مکاتب کا شیوع، لیکن مکاتب کو مؤثر بنانا۔ حضرت علیہ السلام بچوں کو عقائد درست کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہے علماء، بہت سے علماء ہیں، عالمات ہیں یہاں پر موجود، حدیثیں پڑھیں، تفصیل میں تو میں نہیں جاتا، ایک آدھ مثال دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس کو نصیحت فرمائی۔ آپ لوگوں کو پتا ہے، جانتے ہیں آپ حضرات کہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے ہی تھے، بچوں میں ہی شمار تھا۔ حضرت علیہ السلام کے حین حیات آپ نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بڑے پیار اور شفقت سے فرمایا، یا غلام، پیارے بیٹے، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولئن يجمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ حضور علیہ السلام نے یہ جو باتیں بتائیں، ایک ایک بات کا تعلق عقیدے سے ہے، اس میں کوئی عمل نہیں ہے۔ عقیدے کی تعریف آپ کو معلوم ہے نا، عقیدہ وہی ہے جو عمل کا تقاضا نہیں کرتا بلکہ تصدیق ہے، وہ اس میں کوئی عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس میں بچے کو رکا کر، بٹھا کر یا کھڑا کر کے جو باتیں بتائی ہیں، ایک ایک بات ایسی ہے جو عقیدہ توحید کو مستحکم اور مضبوط کرنے والی۔ پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے کہ اللہ کے ہم پر حق کیا ہے اور ہمارا اللہ پہ حق کیا ہے جو وہ ادا کرے گا؟ تو بتایا گیا اللہ کا تم پر حق یہ ہے کہ شرک مت کرو، اور اللہ کا پر تمہارا حق یہ ہے کہ اگر تم شرک سے پاک دنیا سے گئے تو تمہاری ضرور بخشش کرے۔ یہ سب عقیدے ہیں، بچوں کو سکھائے جائیں۔ صحابہ کو تو معلوم ہے جو حضور نے تعلیم دی، حضور علیہ السلام کے مدعو جو لوگ تھے وہ سب بڑے لوگ تھے، لیکن اب ان کے خاندانوں میں بچے بھی پیدا ہو گئے تھے، اور بچے بھی حضور کے خاندان میں بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسن سے پوچھا گیا کہ آپ تو بہت چھوٹے تھے نبی کے انتقال کے وقت، اپنے نانا کی کوئی بات یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا ایک قصہ بہت اچھا یاد ہے مجھے۔ کہا کیا؟ میں ایک دن گھر میں سے کھجور ملی تو کھجور منہ میں ڈال کے دوڑتا ہوا باہر نکلا، اور باہر سے نانا جان آ رہے تھے۔ وہ جب اپنے بچوں کو دیکھتے یا کسی کے بھی بچے کو، بالخصوص اپنی بیٹی کے بچوں، تو فوراً آگے بڑھ کے اٹھا لیتے تھے، اور اب آپ کا ایک خاص طریقہ تھا، ناک پہ ناک رکھتے تھے جیسے سونگتا ہے کوئی، اس طریقے سے گود میں اٹھا لیتے تھے حضور علیہ السلام۔ حضرت حسن کو اٹھا لیا تو وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کھا رہا تھا، تو آپ نے پوچھا کیا کھا رہے؟ کہا کھجور۔ کہاں سے کھائی؟ گھر میں پڑی ہوئی تھی، انہی کے گھر میں سے آ رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں کھڑا کر دیا حضور نے، کہا کخ تھوکو بیٹا، تھوک دو۔ انہوں نے تھوک دیا، پھر انگلی ڈال کر اپنی انگلی سے جو لعاب منہ میں تھا وہ بھی باہر گرا دیا۔ اب فرمایا بیٹا گھر میں ہمارے صدقے کی کھجوریں بھی ہوتی ہیں اور تحفے کی بھی ہوتی ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کون سی کھائی ہے، اور ہم انبیاء کے خاندان کو صدقہ حرام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تربیت ہو رہی ہے، 4 سال کے بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اور اتنی عملی طور پر ہو رہی ہے۔ یہی تو ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ بچے ہیں، ارے بھائی ابھی بچے ہیں چھوڑو۔ نبی بھی تو بچہ ہے، محبت سے چھوڑ سکتے تھے۔ حرام یقینی بھی نہیں تھا، صرف اشتباہ ہوا تھا حضور علیہ السلام کو، اس پر بھی اپنے بچے کو یہ جو عملی طور پر تربیت فرمائی، یہ تربیت اس بچے کی پوری زندگی کے اندر حرام سے نفرت کے لیے کافی ہوگی۔ یہ ہے تربیت، یہ ہے تعلیم جو بچوں کو دی جاتی ہے۔
حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 برس کی عمر سے 19 برس کی عمر تک تربیت فرمائی. آپ تعلیم دیتے تھے، جب وہ چھوٹے بچے تھے تبھی بھی تعلیم دیتے تھے آپ کو، ان کو سکھایا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے بچپنے میں کسی چیز کا نقصان ہو گیا، کوئی برتن ٹوٹ گیا، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑو، رہنے دو، ہر چیز کی عمر مقرر ہے، اس کی عمر پوری ہو گئی، وہ ختم ہو گیا. سکھایا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا، اور اگلے دن سورج کو گرہن لگا. نماز پڑھانے کے بعد جو خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا سورج اور چاند کو گرہن لگنا قدرت الہی کا مظہر ہے، آیت من آیات اللہ ہے، اس کا دنیا کے کسی حادثے سے کوئی تعلق نہیں. یہ اس لیے بتایا کہ لوگوں میں مشہور تھا جاہلیت سے یہ عقیدہ کہ دنیا میں کسی بڑے شخص کی موت ہوتی ہے تو سورج کو گرہن لگتا ہے اور دنیا اندھیری ہوتی ہے اور وہ غم میں شریک ہو جاتا ہے. تو ایک بدعقیدگی تھی، اس بدعقیدگی کو یاد رکھا. اس موقع پر مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے مسلمانوں کو خبردار کیا خطبہ دے کر، اور بتایا، پتا چلا کہ دنیا کے تمام خطیبوں کو قیامت تک ممکنہ شرک سے بچانے کے واسطے اپنے خطبوں میں اس کا استعمال کرنا چاہیے، حقائق کو بیان کرنا چاہیے، توحید پر بیان ہونا چاہیے، اور جو توحید پر خطرے منڈلا رہے ہیں اس کا بیان ہونا چاہیے. حدیبیہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کو میں برسا، بخاری میں روایت ہے، ایک رات کو ہلکی پھلکی بارش ہوئی. اس بارش کے بعد صبح میں حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو تمہارے رب نے رات کیا کہا؟ تمہارے رب نے رات کیا کہا؟ تو کہا اللہ و رسولہ عالم. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رات میں برسایا تھا تو میرے بعض بندے مومن بنے اور بعض بندے کافر. مومن وہ ہیں کہ بارش ہوئی تو کہا اللہ کے فضل سے پانی برسا، بارش ہوئی. اور کافر وہ ہوئے جنہوں نے بنوعی قضا فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں وجہ سے بارش ہوئی، تو وہ کافر ہیں جنہوں نے بارش کو منسوب کیا ستاروں کی جانب، غیر اللہ کی جانب، اور وہ مومن جنہوں نے اس بارش کے ہونے کو اللہ کی ذات عالی کی طرف منسوب کیا کہ اس کے علاوہ کوئی بارش نہیں برسا. تو کچھ بندے ہیں مومن بھی و کافر بھی، اللہ نے خود بتایا، پھر حضور نے صحابہ کو بتایا. یہ ہے عقیدوں کی تعلیم، اور یہ ہے عقیدوں کو مضبوط کرنے کا سلسلہ جو کبھی ختم نہیں ہوا. حضرت علیہ السلام دم واپسی تک عقائد کو درست کرتے رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر مرگ پر آرام فرما رہے تھے، غشی طاری ہو جاتی تھی کبھی کبھی. وہاں پر بیٹھی ہوئی 2 ازواج مطہرات، بخاری میں روایت ہے، آپس میں باتیں کر رہی تھی، اور وہ لوگ ملک شام کا سفر کیے ہوئے تھے. تو وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی کہ ملک شام میں ہم نے ایک ایسے مقامات دیکھے جہاں لوگوں نے مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی، وہاں پر اسٹیچ ہوتے ہیں، پتھر کے مجسمے نظر آئے اور وہ مورتیاں نظر آئیں. اس طرح عبادت خانوں میں بنے ہوئے مورتیوں کا انہوں نے دیکھا تھا تو ذکر کیا. آپس میں عورتیں خاموش تو نہیں بیٹھی، حضور علیہ السلام کی صورتحال کی وجہ سے قریب میں بیٹھی ہوئی تھی، بول رہی تھی، آپ سن رہے تھے لیکن غشی کی وجہ سے آپ خاموش پڑے ہوئے تھے. لیکن جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے ان لوگوں کی اس خبر کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہاں پہلے زمانے میں بنی اسرائیل ایسا کرتے تھے کہ نیک لوگوں کی وفات ہو جاتی تو ان کے مجسمے بنا لیتے تھے تاکہ ان کی دعوت کو یاد رکھیں، تاکہ ان کے دین پہ قائم رہیں، مگر رفتہ رفتہ پھر اگلے لوگ اسی کو معبود سمجھتے اور اسی کی پوجا اور عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. اس لیے یہ بات بیان کی وجہ بتانے کے بعد اپنے بارے میں امت کو خبردار کر دیا کہ لا تتخذوا قبری مسجدا،
کبھی تم لوگ ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، بلکہ یہود و نصارہ پہ لعنت بھی فرمائی انہی آخری دنوں میں۔ غرض یہ ہے کہ دیکھو حضور عقیدے مضبوط کر رہے ہیں، عقیدوں کو برابر سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ ہر واقعے کے ساتھ کوئی عقیدہ جڑا ہوا ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری مائیں، اب ان بچوں کی مائیں نہیں دین جانتی اور نہیں تربیت یافتہ ہیں تو گھر میں عقائد کیسے مضبوط ہوں گے؟ ایک بہت بڑی ماہر تعلیم جرمن خاتون کی میں ایک کتاب پڑھا تھا، بہت عرصہ ہوا، 30-35 سال ہو گئے ہوں گے۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ نے اس کو ترجمہ کیا تھا فرانسیسی اردو میں۔ اس کے مقدمے میں اس خاتون نے یہ لکھا تھا کہ یہ جو پرائمری اسکول ہیں، پرائمری اسکولوں کا تصور ماضی میں کبھی بھی نہیں رہا ہے۔ اقوام عالم پرائمری اسکولوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں ہی میں سکھا دیا کرتے اور دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت سے پرائمری اسکولوں کا رواج پڑا ہے جب سے ماؤں نے اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی کی۔ یہ اس خاتون کا تجزیہ تھا، وہ تو خیر غیر مسلم ہے اور جرمن خاتون ہے، لیکن اس نے اس دور سے بھی پہلے یہ بات بتائی، کسی زمانے میں ابتدائی تعلیم کے اسکول نہیں تھے، سب اعلیٰ تعلیم کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسلام میں بھی نہیں تھا، سب گھر میں ہوتا تھا، قرآن بھی گھر میں پڑھتے تھے بچے، ابتدائی تعلیم بھی۔ اور اگر آپ آج اپنے اکابر دیوبند کے بھی احوال پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا، خالو نے یہ پڑھایا تھا، چاچا نے یہ پڑھایا تھا، انہوں نے یہ پڑھایا تھا، مامو جان نے یہ پڑھایا تھا، والدہ محترمہ نے یہ پڑھا دیا تھا، فلاں نے یہ پڑھا دیا تھا۔ بعد میں جب عربی، فارسی، قرآن سب آ گیا تو پھر وہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجے گئے، اور مدرسے میں اب اپنے پاس تو اسی عمر میں آتے ہیں بچے، لیکن اسکولوں میں بالکل چھوٹی عمر سے بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان پر خطرے منڈلا رہے ہیں۔ ہمیں عقائد پر محنت کرنی ہوگی، اور واقعات کی طرف مجھے اشارہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ کو 3 جگہوں سے مواد لینے کے لیے کہا ہے، اب بچوں کو اس طرح سنائیے کہ وہ دلچسپی سے سنیں، اور جب بچے اس پورے قصے کو سنیں گے نا تو بچے کہانی کبھی نہیں بھولتے، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تو وہ اس کو یاد رکھیں گے اور اس سے جو سبق ملا وہ بھی دیں گے۔ اب ایک اور فائدہ، وہ فائدہ یہ ہے کہ آج عورتیں انتہائی جاہل ہیں، اکثریت عورتوں کی دین سے جاہل ہیں، ان کو پڑھانے کی کوئی شکل ہی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ آپ جب بچے کو کہانی سنائیں گے اور اس سے کوئی سبق دیں گے تو یہ بچہ، یہ بچی گھر میں جا کر ایک فرد کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو پکڑ کے بٹھا کے سنائیں گے، کیونکہ بچوں کی عادت یہ ہے کہ وہ نانی کے گود میں بیٹھ جاتے ہیں، دادی کے گود میں اماں کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں، وہ کہانی برابر سناتے ہیں، یا سوتے وقت سنائیں گے، کبھی سنائیں گے۔ تو جو بات آپ ان تک ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکے، ہمارے انہی بچوں کے ذریعے گھروں میں یہ باتیں جائیں گی، عقیدے کی باتیں، اخلاق کی باتیں، ایمانیات کی باتیں جائیں گی۔ یہ سب ہمیں سکھانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ آپ کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہیں بتا پاتے، نہیں سکھا پاتے۔ حضرت علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک آدمی فجر کی نماز کے بعد بہت چستی چالاکی سے تیز تیز جا رہا تھا، کہیں سامنے سے گزر گیا ہو، تو ایک بیٹھے ہوئے صحابی نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ تازگی اور یہ طاقت اور یہ قوت اور یہ جواں مردی فی سبیل اللہ استعمال ہو جاتی، راہ خدا میں استعمال ہو جاتی۔ صحابہ کے اپنے جیسے جذبات تھے، اسی جذبے سے انہوں نے کہا۔ حضرت علیہ السلام نے سن لیا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اگر وہ شخص اپنی صحت تندرست رکھنے کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ شخص اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کمانے کے واسطے جا رہا ہے اس تیزی سے تو فی سبیل اللہ ہے، اگر وہ شخص اپنے کمزور بیوی بچوں کی پرورش کے لیے جا رہا ہے تو فی سبیل اللہ ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے فی سبیل اللہ کے تصور کو وسیع کر کے بتایا کہ جو کام بھی رضا الہی کے واسطے ہوگا اور مقصد اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا،
اور اللہ کے حق کو ادا کرنا ہوگا تو وہ جیسے مجاہد کا اجر ہے ویسے اس کا اجر ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ اخلاقیات میں آپ یہ سکھا سکتے ہیں، اخلاقیات میں آپ یہ سکھا سکتے ہیں الساعی فی الارملۃ والیتیم کالمجاہد فی سبیل اللہ کالصائم فی النہار کالقائم فی اللیل۔ یہ اخلاقیات میں اور سماجیات میں آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں۔ ہمارے نبی کی کتنی باتیں ہیں جس سے واقعات سے قصص سے ہم ان کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں، 3 آدمی کا واقعہ ہے، 3 آدمی کا واقعہ کہ وہ پہاڑ میں چلے گئے تھے، چٹان اتر گئی تھی، وہ سب آپ لوگوں کو معلوم ہے، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے۔ اس واقعے سے آپ کتنا یقین بنا سکتے ہیں، کس قدر خدا کے ہونے کا یقین، خدا کی قدرت کا یقین بنا سکتے ہیں۔ آج اسکول میں ٹیچر ہمارے بچے کو کہہ رہی ہے کہ بہت بڑی شکتی اگر کوئی ہے تو وہ ہنومان کی، دیکھو ہتھیلی کے اندر پہاڑ لے کے جاؤ۔ تو بچے مان لے رہے ہیں، اس لیے کہ جو دکھا کے سمجھا کے بولا جاتا ہے وہ دل میں اتر جاتا ہے، ان کے ذہنوں میں اتر جا رہا ہے۔ لیکن ہم نہیں بتا سکے وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضُتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ہم اسی آیت سے شرک سے بچوں کو بچا لے سکتے، ہم بچا سکتے ہیں۔ ادھر کچھ بھی سکھانے دو، اب ہم روک نہیں سکتے اس سیلاب کو، ادھر کچھ بھی سکھانے دو، ہم جو سکھائیں گے وہ اس سے زیادہ طاقتور ہوگا۔ ایک انگریز نے لکھا ہے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کے زمانے کا حالات میں کہ جامع مسجد دلی کی سیڑھیوں کے سامنے علماء لوگوں کو جمع کرتے تھے شام میں، اور قرآن کی آیتوں سے انگریزوں سے جہاد کرنے کی ترغیب دیتے تھے، اور واقعات و قصص ان کو سناتے تھے صحابہ کے۔ تو یہ جتنے آتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ سب کے سب ایک ہی تقریر میں مجاہد بن کے نکل گئے ہیں، اب صبح سے ہماری خیر نہیں، ایسا سمجھ میں آتا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی غیر مسلموں نے بھی اپنے لوگوں کو جمع کر کے اپنی مذہبی کتابوں اور حوالوں اور جنگوں کی کہانیاں ان کو سنایا کرتے تھے، لیکن لوگ سن کے ایسے چلے جاتے تھے جیسے ان کی کان پہ جو بھی نہیں رہی۔ یہ فرق میں نہیں بول رہا ہوں، یہ فرق ایک انگریز تاریخ میں لکھ رہا ہے۔ تو آپ کے پاس وہ طاقت ہے کہ اگر شرک اپنا سیلاب لاتا ہے تو لانے دو، آپ کے پاس قرآن کی طاقت موجود ہے، حدیث کی طاقت موجود ہے، توحید کے عقیدے کی طاقت موجود ہے، آپ گھول دو ان کے اندر۔ جیسے حضور علیہ السلام نے قرآن کی محبت مانگتے ہوئے ایک دعا میں فرمایا وَتُخَلِّطَهُ بِلَحْمِي وَجَسَدِي، اللہ پاک میرے خون کے قطروں میں اور میرے گوشت کی نسوں میں قرآن کی محبت داخل کر دیجیے۔ آپ بھی تو محنت کیجئے کہ آپ کے بچے قرآن کی اتنی عظمت اپنے دل میں محسوس کریں۔ آخر حضور کی دعائیں بھی تو دعوت ہی ہیں، ہمیں سکھانے کے لیے ہر دعا میں عقیدہ سکھایا ہے، ہر دعا میں کوئی حقیقت سکھائی ہے ہم کو حضور علیہ السلام نے۔ ہم سبق نہیں نکالتے اس میں سے، صرف مسنون دعا ہے ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں، لیکن ایک ایک دعا پر غور کیجئے، عقیدہ بنے گا، یقین بنے گا۔ آپ مکتب میں بچوں کو جو مسنون دعائیں یاد کرا رہے ہیں، ایک ایک دعا سے اس کا عقیدہ بھی درست کرتے جائیے اور اس کے اعمال و اخلاق کو بھی درست کرتے چلے جائیے۔ بہرحال مکتب کے معلمین کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ لائق ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے میرے دوستو یہ کام ہر معلم نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر معلم ہم رکھ رہے ہیں ایسے کہ جو قاعدہ پڑھا سکے اس کو بٹھا دیا ہم نے، تو وہ تجوید سے قاعدہ پڑھا دے رہا ہے، بس اتنا ہی کر سکتا ہے، باقی اتنا بڑا کام وہ نہیں کر سکتا۔ تو میں اس سلسلے میں ایسا سوچتا ہوں کہ 10 مکتبوں پر ایک عالم مقرر ہو، اور وہ جو ہفتے کا ایک دن ہے، 6 دنوں میں سے ایک دن، تو وہ ایک دن الگ الگ مقرر کر لیا جائے، کسی کے ہاں سنیچر، کسی مکتب میں اتوار، کسی میں پیر، کسی میں منگل، اس طریقے سے۔ اور یہ جو مولوی صاحب ہیں وہ آج اس مکتب میں ٹائم دے، کل اس مکتب میں ٹائم دے، پرسوں اس مکتب میں ٹائم دے، اور وہ ان کا کام صرف ذہن سازی کا ہو، ایمانیات کا ہو، یقین بنانے کا کام ہو، اور وہ مدرس جو ہے وہ اپنے 5 دن وہ اپنا پڑھا لے گا، تو اس سے وہ کام بھی نکل جاتا ہے، تو اس کو بھی نہ چھوڑا جائے، اس سے کام لیا جائے، اور یہ کام اس ترتیب سے ہم بنا لیں۔ اس طریقے سے یہ مشکل کہ ہر معلم ذہن سازی نہیں کر سکتا، اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے۔ اب ایک مشکل یہ ہے
کہ معلمین ہی نہیں مل رہے مکتبوں کو قائم کرنے کے سلسلے میں۔ تو اس سلسلے میں مجھے بعض علاقوں میں، مہاراشٹر ہی میں بعض ایسے علاقوں میں میں شولاپور وغیرہ گیا تو وہاں ایک اچھی ترتیب سامنے آئی۔ وہ میں نے دیکھا ایک مفتی صاحب ہیں، نوجوان ہی ہیں، انہوں نے مکتب شروع کیا اور سوچا کہ میں مکتب چلا رہا ہوں، اور ایک دوسرے وقت میں ایک شام میں 3 مکاتب انہوں نے کھولے اور 3 مکاتب میں خود پڑھاتے تھے۔ لیکن سمجھ میں یہ آیا کہ یہ 3 مکتبوں سے کیا ہوگا، میں اکیلا اپنی بستی کے لیے کم از کم 30 مکتب قائم ہونے چاہیے، تو مکاتب کہاں سے لاؤں؟ اساتذہ کو دیکھا تو مدرسوں میں مشغول ہیں یا وہ خود بھی مکتب چلا رہے ہیں، فارغ کوئی نہیں مل رہا ہے، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک بالغین کا مکتب شروع کیا۔ بالغین کے مکتب میں کسی بھی شخص کو، آؤ بھائی قرآن پڑھ لو، میں اچھا قرآن پڑھاؤں گا، آؤ قرآن پڑھ لو، تو آئے۔ اور جن بچوں کو انہوں نے پڑھایا تھا ان کے والد کو توجہ دلائی، بھائی کو توجہ دلائی، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ آ کے پڑھو میرے پاس۔ تو وہ آئے، اب پڑھنے لگے۔ کہتے ہیں جب ان کا نورانی قاعدہ ختم ہو گیا اور ان کا ناظرہ شروع ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں پڑھانے کی آپ سے کوئی فیس نہیں لیتا، لیکن میں نے جو قاعدہ پڑھا دیا ہے آپ کو پڑھانا پڑے گا دوسرے قوم کے بچوں، قوم کے بچوں کو پڑھانا پڑے گا۔ ان سے یہ ایگریمنٹ کر لیا۔ جیسے ہی ان کا قاعدہ اچھا خود پڑھا دیا، بہترین مجود ہیں وہ، قاری بھی، تو جب انہوں نے پڑھ لیا نا تو ان کو ایک مکتب دے کے بٹھا دیا، یہ محلے میں آپ پڑھائیں گے، ان کو ہی بٹھا دیا، ان سے شروع کرا لیا اپنا مکتب۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو برسر روزگار ہیں، اس لیے ان کو کسی نذرانے کا انتظار بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے، انہیں کو بٹھا دیا، فری میں بیٹھ کے پڑھ لیا۔ اب مجھے ملاقات کرائی، ایک پولیس مین ہے، یعنی پولیس کانسٹیبل تھے، داڑھی واڑی بھی نہیں تھی، ان کی اپنی نوکری کے حساب سے تھے وہ، لیکن ان کے بھی ملاقات کرائی کہ یہ بھی مکتب پڑھاتے۔ یعنی بھائی ہنگامی صورتحال میں تو سب کچھ کرنا پڑے گا نا ہم کو، ایک ہے داڑھی والے کو تلاش کرنا اور ایک ہے ایمان بچانے والے کا انتظام کرنا۔ تو ابھی ہماری جو بنیادی ضرورت ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، جو بنیادی اعتبار سے، پھر رفتہ رفتہ انشاءاللہ یہ بندہ قرآن پڑھائے گا، کبھی تو اس کو غیرت آئے گی اور کبھی تو انشاءاللہ یہ خود بھی صحیح آ جائے گا۔ اب میں پورا سر سے پیر تک متبع سنت معلم تلاش کر رہا ہوں، مکتب کی ضرورت ہے، معلم نہیں مل رہا، اب بچے محروم ہو رہے ہیں اپنے عقیدے سے، اپنے دین سے، اپنے قرآن سے، اپنے ایمان سے۔ تو یہ سب سوچیں۔ ایک صورت اور سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر جگہ ہمارے مدرسے ہیں، مدرسوں میں سب بچے حافظ عالم نہیں بنے، کچھ بچے درمیان سے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں، کوئی ہنر سیکھ کے کوئی ویلڈر بن گیا، کوئی کارپینٹر بن گیا، کوئی فلاں بن گیا، کوئی الیکٹریشین، کوئی موٹر میکینک، جو بھی بن گیا ہوگا، لیکن وہ ہمارے ہاں پڑھا ہے 2 سال 3 سال، تو ہم نے نورانی قاعدہ پورا پڑھا دیا اور ناظرہ بھی ان کو پڑھایا ہے، بعض بچے چند پارے حفظ بھی کر چکے ہیں۔ ایسے بچوں کو محلوں میں سے ڈھونڈ کے لایا جائے، اپنے داخلہ رجسٹر کے اندر دیکھ کے نکالا جائے ان کو، اور ان بچوں کو لا کر مہینہ 15 دن کی ٹریننگ کر کے ان سے کہا جائے کہ بیٹا تم جس راستے میں بھی کما رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو کرو، تمہاری ضرورت ہے، ہم نہیں روکتے، لیکن اللہ کے دین کو، اللہ کی کتاب کو، نبی کی امت کو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تمہیں ضرور روزانہ دینا پڑے گا۔ تو اس کو تیار کر کے اسے بٹھا دیجیے، اس سے بھی کچھ بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرا دیجیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج اگر ہم نے مکاتب کے سلسلے میں کام نہیں کیا تو اب آج کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں، یوں سمجھ لو اس سال نہیں کیا تو اگلے سال وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم دن بدن گڑے میں گرائے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور اس کے لیے جد و جہد کرنا ہوگا۔ ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت مفکر اسلام رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا علی میاں نے 30 برس پہلے فرمایا ہے کہ اگر ذاتی مکان والے اپنا مکان بیچ کر کرائے کے گھر میں جائیں اور اس پیسے سے مکاتب چلانا پڑے تو چلائیں، اور ذاتی پراپرٹی پھونک دیں۔ یہاں تک فرمایا، کیا سمجھ کے فرمایا ہوگا؟ اس سے پہلے ان کی یہ بات ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک میں ایک مخصوص لابی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں اور مسلمانوں پر برا وقت آنے والا ہے، اس لیے ہر عالم اپنی ذمہ داری سمجھے کہ مکتب چلائے، ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے۔
اسی مکاتب کی طرف حضرت نے توجہ دلائی اور یہاں تک کہہ دیا. آپ سوچو میرے دوستو، اس سے بھی آگے کچھ کہا جا سکتا ہے؟ ذاتی مکان بیچ کے کرائے کے مکان میں چلے جاؤ اور اس پیسے کو خرچ کر کے بچوں کو دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ. اس سے بھی آگے کوئی درد مند کیا بول سکتا ہے؟ اب اس سے بڑی بات تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں بولنے کی. تقریباً 30-35 سال پہلے ہی کی بات ہے. وہ ایسے زمانہ حضرت قاری صدیق احمد صاحب رحمت اللہ علیہ عارف باللہ حیدرآباد کے دورے پر تھے. جتنی مسجدوں میں بیان ہوا حضرت کا، ہر مسجد میں حضرت نے اپنے مخصوص انداز میں درد مند آواز میں یہ فرمایا، لوگوں گلی گلی مکتب کھولو، مدرسہ مدرسہ مکتب کھولو، مسجد مسجد مکتب کھولو، گلی گلی مکتب کھولو، ہر جگہ مکتب کھولو. پچھتاؤ گے مسلمانوں، پچھتاؤ گے، گلی گلی مکتب کھولو. یہ فرمایا تھا. اگر ہم اس 30 برس میں کچھ کیے ہوتے تو ہمارے شہر میں کم سے کم آج ہم مسلمانوں کے ارتداد، مسلم بچوں کی تباہی اور بربادی کے یہ نقشے نہ دیکھتے ہوتے. ہم نے بڑوں کی قدر نہیں کی، ہم بڑوں کی نظر کی قدر نہیں کر سکے. وہ 30-30 50-50 برس کے بعد کا دیکھ کر بتا رہے تھے. ہم کو ہمارے بغل میں آئے ہوئے الحاد و ارتداد کا پتہ نہیں چل رہا، ہم کو ہمارے خاندان میں گھسے ہوئے کا پتہ نہیں چل رہا. کیسے ایک جگہ ہم گئے کرناٹک میں، تو ایک بہت بڑے پیر طریقت، بہت بڑے عالم بھی اور پیر طریقت اور بڑے بافیض آدمی ہیں. کوئی ان کی تنقیص مقصد نہیں ہے، لیکن پتا چلا کہ جب ان سے ان کے خاندان میں کسی سے ملاقات ہوئی تو جو لوگ ختم نبوت کے گوہر شاہ کے خلاف اس علاقے میں محنت کر رہے تھے، یہ گوہر شاہی ایک ارتدادی فتنہ ہے، اس میں مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں. تو ہمارے پاس کارکنوں نے مجھے بتایا، ختم نبوت کے صدر نے، کہ یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے پیر طریقت کا حقیقی بھتیجا اس پورے علاقے کا امیر ہے گوہر شاہی، اور وہی جو ہے لوگوں کو بہکا رہا ہے، بھٹکا رہا ہے. اور ہم ان سے بات کرنے کے لیے، جانے کے لیے، سہارا لینا چاہتے ہیں تو کوئی ہمیں سہارا دینے کے لیے تیار نہیں. میں صرف عبرت کے لیے بول رہا ہوں. کوئی یہ نہ سمجھے ہم تو عالم ہیں، ہم تو قرآن حدیث پڑھاتے ہیں، ہم تو دنیا کی تربیت کرتے ہیں، ہم سلاسل اربعہ میں شیخ طریقت ہیں. اللہ اکبر. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کسی چیز کا اعتبار نہیں، نہ علم کا، نہ عمل کا، نہ عقل کا، نہ تقوی کا، نہ نسبت کا، نہ اصول اللہ کا. کبھی بھی انسان نیچے گر سکتا ہے اور کبھی بھی اس کے اوپر تباہی آ سکتی ہے. کسی چیز کا اطمینان نہیں کرو، مطمئن مومن نہیں ہوتا. ہمیں محنت کرنی ہے، یہ سوچ کے کرنا ہے کہ میں ملت کے بچوں کا ایمان بچا رہا ہوں. اللہ میرے بچوں کا ایمان بچائے، اللہ میرے نسلوں کا ایمان بچائے. اس کے لیے محنت کرنا ہے اور گھروں کے ماحول کو بدلنا ہے، گھروں کو دینی مدرسہ بنا لینا ہے. اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی ہے ہم کو، اور بہت محنت کرنی ہے. اور اس سلسلے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور جتنی بھی رہنمائی کی جائے کم ہے. لیکن بہرحال ایک مسافر ہوں اور آگے سفر ہے. آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے مولانا مجاہد الاسلام صاحب، اب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ عملاً بھی مجاہد الاسلام ہی ہیں. مکاتب کے سلسلے میں دونوں ضلعوں میں بھرپور محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں، جانا آنا دیکھنا کرنا. ایسا ہر آدمی کرے اور یہ ذمے کر لے کہ میں کم سے کم 20 مکتب تو چلوں، یہ طے کر لے اپنے ذمے، اور وہ مکاتب کے لیے کوشش کرے، فکر کرے. انشاءاللہ کر سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ پڑھانا چھوڑ دیجئے مدرسے میں، وہ بھی بہت ضروری کام ہے، وہ کریے. آپ ذمے لیجئے کہ میں 20. ہمارے ہاں چیف منسٹر ہے تلنگانہ کا، وہ ایک اصطلاح استعمال کر کے اپنے ایم پیز سے کہنے لگا کہ اب ایک ایک علاقے کو گود لے لو، گود لے لو. یعنی جیسے ہم کسی کے بچے کو گود لے لیتے ہیں، اپنا بچہ بنا لیتے ہیں، ایسا گود لے لو اور پورے علاقے کی ترقی کی ذمہ داری اپنے ذمے لے کر کے اس کو ترقی دو. یہ کرو، قربانیاں دو. تو ہم کہتے ہیں ہمارے علماء کرام سے کہ ایک ایک محلے کو گود لے لیجئے اور طے کر لیجئے کہ فلاں سڑک، یہ سڑک، یہ سڑک، اس کے بیچ کے محلے کے تمام بچوں کے
100% مکتب میں آنے کا میں ذمہ دار ہوں اور مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، ایسا طے کر لو۔ تو اتنا بڑا مجمع مردوں عورتوں کا یہاں پر ہے، کیا وہ لڑکیوں کے لیے ہماری معلمات جو یہاں آئی ہیں اور لڑکوں کے لیے ہمارے معلمین کیا کافی نہیں ہوں گے اس شہر میں؟ ایک ایک محلہ اپنے ذمے لے لو کہ سب اس محلے کا تو میں اللہ کو جواب دوں، میں جواب دوں گا، یہ حق میرے اوپر ہے، اس کو طے کر لو۔ سلطان قابوس بن سعید عمان کا بادشاہ تھا، وہ تھا تو خارجی عقیدے کا ہی، کیونکہ عباسی جتنے ہیں وہ خوارجی ہی ہیں، تو انہوں نے بادشاہت میں بہت کم ہی عمری میں اہلیہ کو طلاق دے دیا تھا۔ اب پھر دوسرا نکاح نہیں کیا، بادشاہوں کو کیا کمی ہے، انہوں نے پھر دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو کسی وزیر نے ان سے کہا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے، نکاح کر لیجئے، آپ کا حرم خالی ہے، آپ اکیلے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا کہ میں نے مسقط سے نکاح کر لیا، اور اس کے بعد سے اہلیہ کے انتقال کے بعد سے مسقط سٹی کو دلہن بنا دیا، اتنی محنت کی، پوری دلچسپیاں اس شہر کو سنوارنے میں لگا دی اس نے، اور اسی میں بوڑھا ہو گیا۔ تو دیکھو دنیا کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی ملت کے لیے کیا نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے ہم کیوں نہیں اپنے نبی کا دل خوش کرنے، اپنے نبی کی بے چینی ختم کرنے، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کہ اللہ راضی ہوں گے تبھی تو تبدیلی کے احکامات جاری کریں گے، اور اللہ ناراض ہوں گے تو کیسے ہمارا کام بنے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے، جدوجہد کیجئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مکتب کا سلسلہ بہت اہم سلسلہ ہے، اس پر محنت ہو، اور صرف نصاب پر زیادہ توجہ نہیں دیجئے، نصاب بھی ہونا چاہیے اور وہ بھی تعلیم چلتی رہنی چاہیے، لیکن توجہ سب سے زیادہ اس وقت جس چیز پر دینے کی ہے، خاص اس زمانے میں، اس ملک میں، وہ ہے عقائد کی درستی۔ اخیر میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بالکل تازہ جو مجھے بہت متاثر کیا سنا کر عبرت کے واسطے بتاتا ہوں، بہنیں بھی ہیں، بھائیاں بھی ہیں۔ یہ جو آج کل فلسطین کے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، سب آتی رہتی ہیں سب طرف سے، اس کے اندر الجزیرہ کے ایک رپورٹر نے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا، 6-7 سال کا بچہ تھا، وہ اس کی صرف ایک بہن اور وہ دونوں بچے، اور باقی سب ختم ہو گئے۔ بچوں کو ماں باپ نہیں مل رہے، کوئی نہیں مل رہی، بس اتنا اس کو معلوم ہے کہ میری بہن ایک ہے، تو بہن بھی زخمی ہے، کہاں ہے؟ تو بچہ ڈھونڈ رہا تھا، رو رہا تھا۔ تو کسی نے تلاش کر کے اس چھوٹے سے بچے کو، اس کی چھوٹی سی بہن جو اس سے 1-2 سال بڑی ہوگی، دواخانے میں ملی تو اس کے پاس لے گیا۔ وہاں وہ لیٹی ہوئی ہے، آکسیجن لگا ہوا ہے، اس بچے کو وہاں لے گیا، اور وہ مائک بھی اس کا ساتھ میں ہے رپورٹر کا۔ اس بچے کو جیسے ہی اس نے بہن کو پہچانتے ہی مسکرا کے سلام کیا، اور سلام کا جواب ملنے کے بعد کہا، ابشری یا اختی بالجنہ، پیاری بہن جنت کی خوشخبری سنو، گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ جنت ہی میں چلے گئے، ہمارے ماں باپ ہم بھی وہیں چلے گئے۔ ایک چھوٹی بچی کھڑی ہوئی ہے، اس کے سامنے رپورٹر نے اپنا مائک کر کے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ تو کوئی نہیں ہے تمہارے؟ کہا سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو اس کے سامنے اس سے پوچھا، اسرائیل کو کوئی پیغام دینا چاہتی ہو؟ کیا کہنا چاہتی ہو جس نے یہ دمادم سب تمہاری بستی اجاڑ دی؟ کچھ بولنا چاہتے ہو؟ تو وہ بچی کہہ رہی اپنی معصوم زبان سے کہ ان سے یہ کہہ دو کہ ہمارا سب کچھ لے لیں، ہم کو بھی لے لیں، لیکن اقصی ہم کو دے دیں۔ آخر کیا ہے یہ بچوں کے اندر یقین، یہ پرورش کیسے ہوئی ہے، یہ ذہن کیسے بنے ہیں؟ ماحول نے یہ ذہن بنایا ہے۔ آپ بھی ایمان والا ماحول، دین والا ماحول اپنے گھروں میں بنائیے، توحید والا ماحول، حب رسول والا ماحول، حب اہل بیت۔ یہ تو نبی کا حکم ہے کہ اللہ کی اور میری اور اہل بیت کی محبت پر تربیت کرو بچوں کی، یہ سب ہم کو کرنا ہے، لیکن ہماری مائیں نہیں کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کوششیں جاری رکھیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب حضرات کو کہ آپ لوگ اتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہوئے اور دور دور سے آئے ہیں، ہماری بہنیں بھی اور آپ حضرات بھی، ہماری بچیاں جو اس وقت ماشاءاللہ دین کی خدمتوں میں لگی ہوئی ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے۔
اللہ ان خدمتوں میں برکت نصیب فرمائے اور اللہ پاک ذمہ دارانہ طور پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسمی کاموں کو حقیقی محنت بنا لینے کی سب کو اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔